تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس محنت سے ہم دلوں کو منور کرنا چاہتے ہیں، اس امت مسلمہ کے دل منور روشن ہو جائیں۔ فرمایا وہ گشت میں گیا، گشت میں جا کر گورنر صاحب کو اٹھا کر لے آیا مسجد میں، اور یہ سمجھنے لگا اب کام تبلیغ کا خوب چلے گا کہ جی گورنر صاحب بھی تبلیغ میں آ گئے، اب تبلیغ کا کام خوب چلے گا، اب تبلیغ چمکے گی، اب تبلیغ چمکے گی کہ گورنر بھی تبلیغ میں آ گیا۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا فرماتے تھے جلال میں آ گئے، یہ بیان کرتے ہوئے کہتے گورنر سے تبلیغ چمکے گا؟ ارے ارے تیرا گورنر کا یقین بنا نہ بنا، تیرا یقین بگڑ گیا، تیرا یقین تیرے یقین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ گورنر سے تبلیغ چمکتی ہے، تبلیغ تو روشن دل اور چمکدار دل والے سے چمکتی ہے، جس کا دل روشن ہو، جس کا دل چمکدار ہو۔ چمکدار دل بنانا ہے، اللہ کے ذکر سے اور اپنے علماء کے رابطے سے یہ کام ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ خود ہی پڑھ لو جی، خود ہی کتاب پڑھ لو، کتاب پڑھ پڑھ کے خود ہی مولوی بن جاؤ، تو کتاب پڑھ پڑھ کے خود ہی ڈاکٹر بن جاؤ، علاج شروع کر دو، اور دیکھو پھر حکومت کی طرف سے کیسے چترول ہوتا ہے۔ کتاب پڑھ پڑھ کے خود ہی جج بن جاؤ، وکیل بن جاؤ، خود ہی کتاب پڑھ پڑھ کے تو وہ نہیں بنتے، لیکن خود ہی کتاب پڑھ پڑھ کے مولوی بن جاؤ، خود ہی مسئلے بتانے لگو، خود ہی مسئلے پہ عمل کرنے لگو۔ نہیں، اپنے علماء سے پوچھ کر، جو ماہرین ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھلا دیا، ان سے جوڑ بٹھا کر چلیں گے تو بچے رہیں گے، ان سے کٹیں گے تو معلوم نہیں کس کھڈے میں جا کے گریں گے۔ ساری تباہی اور بربادی کی وجہ علماء سے کٹ کر اپنی عقل اور سمجھ کے خود ہی کتابیں پڑھ پڑھ کر مسئلے سمجھ رہے ہیں، خود ہی کتابیں پڑھ پڑھ کر مسائل بتا رہے ہیں، یہاں سے مصیبت آئی۔ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسا فرماتے تھے کہ وہ سب جن کو تیار کرتے تھے، جاؤ شیخ کے پاس جاؤ، شیخ سے جا کے مسئلہ پوچھا کرو، شیخ الحدیث صاحب کے پاس بھیجتے رہتے تھے، جب ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ اور شیخ ان کے پاس جو آتا، شیخ نے حاجی صاحب نے فرمایا کہ شیخ نے مجھ سے کہا یہاں یہیں کراچی میں کہ مجھے تو نے کوئی بات کرنی ہے؟ حاجی صاحب نے فرمایا نہیں۔ حاجی صاحب کہتے میرے دل میں تھی کوئی بات، میں نے کہا چھوڑو، ایسے نہیں کرتا کوئی۔ شیخ نے فرمایا کہ مجھے کرنی ہے۔ پھر لمبی بات ہے، وہ ابھی اس موقع کی نہیں ہے، لیکن اس بات کا جو حصہ ہے وہ یہ کہ شیخ نے فرمایا کہ تو مجھ سے لڑتا ہی رہتا ہے۔ حاجی صاحب سے فرمایا کہ تو مجھ سے لڑتا ہی رہتا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب لاڈلے تھے حاجی صاحب، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے لیے زکریا میرے لیے کیا لائے، تو میں کہہ دوں گا کہ جی عبد الوہاب کو لے کر آیا، میں عبد الوہاب صاحب۔ ہر عبد الوہاب نہ سمجھ لے کہ میں ہوں وہ، حاجی عبد الوہاب صاحب۔ تو میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی شیخ نے یہ بات کیوں کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے تو میں کہہ دوں گا عبد الوہاب کو لایا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا بات یہ ہے کہ شیخ مولانا الیاس صاحب کو تو ہم تبلیغ کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے بزرگ، لیکن شیخ کی میں نے کتابیں تبلیغ میں لگنے سے پہلے پڑھی تھی، تو شیخ کا ایک مقام تھا، علمی مقام، اور شیخ الحدیث، تو اس وجہ سے میں جو مجھے وقت ملتا تھا میں جا کے شیخ کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ جب شیخ کے پاس بیٹھتا تھا شیخ مجھے فوراً کہتے جا چچا جان کے پاس جا، چچا جان کے پاس جا۔ شیخ مجھے چچا جان کے پاس بھیج دیتے تھے، مولانا الیاس صاحب کے پاس۔ تو اس لیے شیخ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو
تبلیغ کی طرف اور مولانا الیاس صاحب کے ساتھ جوڑ میں نے کروایا ہے تو میں اس کا ذریعہ بناؤں. اس لیے وہ شیخ یہ کہتے تھے کہ اس کو مولانا الیاس صاحب کے پاس، حالانکہ میں مولانا الیاس صاحب کے پاس سے ہی شیخ کے پاس جاتا تھا، بیٹھتا تھا، لیکن شیخ مجھے وہاں سے اپنے پاس سے اٹھا کر بھیج دیتے تھے کہ جا چچا جان کے پاس جا کر بیٹھ، ان کی بات سن. تو علماء کے پاس جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے پاس بیٹھ کر جو استفادہ کریں گے یہ عبادت ہے. صرف بیٹھنا بھی عبادت ہے. علماء کے پاس ان کی زیارت بھی عبادت ہے.